بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، فہم القرآن کے حوالے سے آپ کی خدمت اقدس میں 12واں درس پیش کیا جا رہا ہے، اور ہماری گفتگو آئے بسملہ کے حوالے سے جاری و ساری تھی کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے خدائے رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جناب والا اس آیے کے حوالے سے ہم کلمت اللہ تک پہنچ چکے تھے، اور اسم اللہ کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ روایت کے مطابق اسے اعظم الاسماء قرار دیا گیا ہے، لہذا اللہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی حقیقت کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں عطا خزانوں کو بڑھانے والی ہے، تو اگر اسم اعظم کے ذریعے سے اس رب العزت سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اگر اسم اعظم کے ذریعے سے مشکل ترین گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ اس اسم اعظم کے صدقے میں سائل کو مستجاب الدعوات بناتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اسم اعظم اپنے سائل کو، جو شخص اس کے ذریعے دعا کرے، اس کو مرتبہ مستجاب الدعوات تک پہنچانے والا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اشکال کرے، کوئی شخص اعتراض کرے کہ جناب یہ جو آپ نے بات کہی ہے، یہ بات درست ہے کہ اسم اعظم جو ہے انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اسم اعظم مشکل ترین گتھیوں کو سلجھا دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تمام مسلمان، تمام علماء ہر قرن میں، ہر صدی میں اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے آئے ہیں، بلکہ درایت اس پر واقع ہے، لہذا اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کہی کہ اللہ اسم الاعظم ہے، اللہ اسم اعظم ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے جناب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ اسم اعظم ہوتا تو کون سا ایسا مسلمان ہے جو اس میں اللہ سے واقف نہ ہو؟ ہر مومن
اسم اللہ سے واقف ہے، ہر مسلمان اسم اللہ سے واقف ہے، بلکہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلمین بھی اسم اللہ سے واقف ہیں۔ لہذا جب کم و بیش پوری کی پوری انسانیت اسم اللہ سے واقف ہے، تو اگر یہ اسم اللہ اسم اعظم ہوتا تو تمام کے تمام انسان جو ہے مستجاب الدعوات بن چکے ہوتے۔ چلے تمام کے تمام انسان نہ صحیح، تمام کے تمام مسلمان تو مستجاب الدعوات ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان آیا اپنے مسائل کے لیے در در بھٹکتا رہتا ہے، اپنی گتھیوں کو نہیں سلجھا پاتا، لہذا اسم اللہ جو ہے اسم اعظم نہیں ہے۔ لہذا جو آپ نے بات کہی ہے یا تو وہ درست نہیں ہے، اور اگر درست ہے تو اس کے یقینی ہونے میں شک ہے، لہذا آپ کا نتیجہ مشکوک ہے۔ لہذا جناب اعتراض کرنے والے کو، مستشکل کو حق ہے کہ وہ اشکال کرے، وہ اعتراض کرے، اور جو اس نے بات کہی وہ بات بھی درست ہے کہ مسلمان پوری انسانیت جو ہے منجی الہی کی تلاش میں ہے، اپنے مسائل کو حل نہیں کر پا رہی، اور اسم اعظم اپنے قائل کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ لیکن اس بات کی طرف جو ہے آپ کی توجہ دلانا چاہے گے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمیں ایک بات سمجھ میں نہ آئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہو سکتا ہے وہ نتیجہ صحیح ہو، لیکن ہماری فہم و فراست جو ہے اس کو درک نہیں کر پا رہی ہو۔ لہذا جناب یہ جو اشکال ہے، یہ جو اعتراض ہے، اس کے مختلف طریقوں سے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ ان جوابات میں سے چند جوابات آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان جوابات میں سے ہر ایک جواب نفس کے لیے اطمینان بخش ہے۔ اگر ان جوابات پہ غور کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی نتیجے پر جو شک کا پردہ ہے وہ شک کا پردہ چاک ہو سکتا ہے۔ جناب اس کا جو پہلا جواب دیا جائے گا وہ جواب عقلی ہے، اور انسان کی فطرت کے، انسان کی عقل سلیم کے بہت قریب ہے۔ اگر اس جواب کی صحیح طور پر سماعت کر لی جائے، اگر اس جواب کو صحیح طور پر ہضم کر لیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نتیجہ جو ہے بالبداہہ سامنے آ جائے گا۔ حضور یہ جواب دو مقدمات پر مبنی ہے۔ پہلا مقدمہ کیا ہے کہ تمام مسلمانوں کے نزدیک جو ہے اسم اعظم کی حلیت پر اتفاق ہے، اسم اعظم کے حل البسیطہ پر اتفاق ہے۔ تمام مسلمان قائل ہیں کہ اسم اعظم کا وجود تو ہے، یہ اور بات ہے کہ اسم اعظم کے مصادیق میں اختلاف ہے، اسم اعظم کی تشخیص میں اختلاف ہے کہ اسم اعظم یہ ہے یا کوئی اور دوسرا اسم ہے۔ گرچہ کہ اس بات میں اتفاق ہے، اس بات میں اختلاف ہے، لیکن تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسم اعظم ہے تو، گرچہ کہ ہمیں اس کا مصداق نہیں پتہ، گرچہ کہ اگر مصداق پتہ ہوتا تو ہم مستجاب الدعوات بن سکتے تھے، لیکن تمام مسلمان اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، تمام علماء اسلام اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اسم اعظم کا وجود ہے۔
اور جیسا کہ عرض کیا اس پہ درایات موجود ہیں. لہذا جناب پہلا مقدمہ کیا ہے کہ اسم اعظم ہے، گرچہ کہ ہمیں مصادیق میں اختلاف ہے، تشخیص مشخص نہیں ہے. دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ اگر آپ عالم امکان میں تمام اسماء اللہ کو جمع کر دیں، عالم امکان میں جتنے بھی اللہ کے متبرک نام تصور کیے جا سکتے ہیں، اگر آپ ان تمام کا تصور کر لیں اور علماء اسلام سے پوچھیں کہ ان ناموں میں سب سے افضل نام کون سا ہے، اب چاہے آپ کے علماء کلام ہوں، علم کلام کے علماء ہوں، چاہے علماء علم الفلسفے کے علماء ہوں، چاہے علماء علم العرفان کے علماء ہوں، اگر آپ اپنے علماء اسلام سے یہ پوچھئے کہ ان تمام اسماء اللہ میں سے سب سے افضل ترین نام کون سا ہے، سب سے افضل ترین اسم کون سا ہے، تو تینوں علوم کے علماء بالاتفاق یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ عالم امکان میں افضل ترین اسم ہے. عالم امکان میں کوئی اسم اس اسم کی برابری نہیں کر سکتا، جیسا کہ آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا تھا. لہذا جناب پہلا مقدمہ کیا ہے کہ اسم اعظم موجود ہے، اور دوسرا مقدمہ کیا ہے کہ اللہ افضل الاسماء ہے. اگر آپ ان دونوں مقدموں کو پائل اپ کر لیں، اگر آپ ان دونوں مقدموں کو جمع کر لیں، تو شاید جو ہے آپ ہمارے نتیجے سے اتفاق کریں کہ جب اسم اللہ تمام تر اسماء سے افضل ہے، جب اسم اللہ تمام تر اسماء سے برتر ہے، تو اگر کوئی دوسرا اسم اعظم ہوتا تو اس اسم کے اسم اعظم ہونے سے پہلے اسم اللہ کو اسم اعظم ماننا واجب ہوتا. جناب جملوں پہ غور کیجئے گا، ایک بار دوبارہ یہی جملے دہراتے ہیں. جب اسم اللہ تمام تر اسماء سے افضل ہے، تمام تر اسماء سے برتر ہے، تو اگر کوئی دوسرا اسم اعظم ہوتا تو اس کو اسم اعظم ماننے سے پہلے اسم اللہ کو اسم اعظم ماننا واجب ہوتا. جناب یہ فنی جملے ہیں، علوم میں پڑھائے جاتے ہیں، آیا برہان کے لیے، دلیل یقینی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی دوسرا اسم اعظم ہوتا تو گرچہ کہ وہ بھی اسم اعظم ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اسم اللہ کو اسم اعظم ماننا پڑتا. جناب وجہ یہ ہے کہ جب دوسرا اسم مفضول ہے، اسم اللہ افضل ہے، تو جب مفضول اسم اعظم ہے تو کیا افضل میں اسم اعظم کی خصوصیت نہیں ہوگی؟ جب مفضول مستجاب الدعوات بنانے کے لیے تیار ہے تو جو افضل اسم ہوگا کیا وہ اپنے قائل کو مستجاب الدعوات قرار نہیں دے رہا ہوگا؟ لہذا جناب پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ اسم اعظم ہے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ اسم اعظم کا وجود موجود ہے اور وہ اسم اللہ سے افضل نہیں ہو سکتا، لہذا اگر اس کو اسم اعظم مان بھی لیا جائے تو اس سے پہلے اسم اللہ کو اسم اعظم ماننا واجب ہے. حضور والا اس کا دوسرا جواب کیا ہے
کہ جو ہم نے کہا کہ اسم اللہ اسم اعظم ہے، اسم اللہ اعظم الاسماء ہے، گرچہ کہ پہلا جواب اگر اس میں غور کیا جائے تو اطمینان بخش ہے، پھر بھی جناب دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا ذاتی دعویٰ نہیں ہے، کوئی ہم نہ ہی غیب کا علم رکھتے ہیں، نہ ہی جناب اپنی رائے اور منمانی سے اللہ کی مشیت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہم نے عرض کیا کہ اللہ اسم اعظم ہے، اعظم الاسماء ہے، اس کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں تفسیر برہان میں جو روایت آئی ہے وہ روایت پیش کی تھی کہ جب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے آئے بسملہ کے بارے میں سوال کیا گیا، آئے بسملہ کا معنی پوچھا گیا، تو وہاں پر مولا نے فرمایا تھا ان قولک اللہ اعظم اسم من اسماء اللہ عز وجل۔ مولا نے فرمایا تھا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تو اللہ کہتا ہے، جب تو اللہ کا نام پکارتا ہے تو یہ تیرا کہنا یہ اللہ کے اسماء عز و جل میں سے اعظم ترین اسم ہے۔ لہذا مولا علی علیہ السلام نے، امام علی علیہ السلام نے اس کو اعظم الاسماء قرار دیا ہے۔ لہذا جناب یہ اسم اعظم ہماری اپنی ذاتی رائے نہیں تھی بلکہ روایت سے اخذ کیا ہوا نتیجہ تھا۔ جناب اس کا تیسرا جواب کیا دیا جا سکتا ہے کہ جو آپ نے یہ بات کہی، یہ مقولہ کہا، یہ جملہ کہا کہ اگر اسم اللہ اسم اعظم ہوتا تو تمام انسان نہ صحیح لیکن تمام کے تمام مسلمان جو ہے مستجاب الدعوات بن جاتے۔ لہٰذا مسلمان جو ہے اپنی ہر مشکل کو سلجھانے کے لیے، اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے اسم اعظم کا استعمال کرتا، اور جب اسم اعظم کا استعمال کرتا تو اسم اعظم کی حقیقت متفق علیہ ہے کہ اس کی پریشانی دور ہو جاتی، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن جو ہے مسلمان جو ہے ہمیں پریشانیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، لہذا اللہ اسم اعظم نہیں ہے۔ جناب اس کا جو جواب ہے، اس کے دو طریقے سے، اس جملے کے، اس مقولے کے دو طریقے سے جواب دیے جا سکتے ہیں۔ اگر فن کے اعتبار سے دیکھیں تو ان میں سے ایک جواب کو نقدی جواب کہتے ہیں، ایک جواب کو حلی جواب کہتے ہیں۔ جناب نقدی جواب جو ہے گرچہ کہ یہاں پر پیش نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ نقدی جواب اور زیادہ اعتراضات اٹھاتا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر نقدی جواب میں ایک لطیف اشارہ موجود ہے، ایک لطیف حل موجود ہے، جس کی وجہ سے اس نقدی جواب کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں۔ حضور وہ نقدی جواب کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے مسلمانوں کی عظیم تر کتاب ہے۔ قرآن مجید مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ عالم امکان میں اگر کوئی اللہ کی افضل ترین مشیت اتری ہے تو وہ یہی قرآن ہے۔ عالم امکان میں اگر کوئی افضل ترین کتاب اتری ہے تو وہ یہی قرآن ہے۔ لہذا قرآن افضل ترین کتاب، تمام نبیوں کے صحیفوں سے افضل ترین کتاب ہے، اور جو قرآن نازل ہوا
بے عین ہی وہ قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ لہذا جناب یہ دونوں باتیں محفوظ رکھیے گا۔ اسی قرآن میں سورہ رات کی 31ویں آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى۔ اللہ سورہ رات 13واں سورہ ہے، اس کی آیت کریمہ 31ویں ہے۔ جناب قرآن کی آیت ہے، سامنے آپ قرآن کو کھول کے ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے گرچہ کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، یا اس قرآن کے ذریعے زمین کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، یا اس قرآن کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا جناب والا قرآن مجید نے دعویٰ کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے کہ جس کی صداقت پر مسلمان کو شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اگر قرآن کی صداقت پر شک و شبہ ہو تو وہ مسلمان ہی کیسا۔ لہذا قرآن عین صداقت، اس عین صداقت میں وہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے، اس قرآن کے ذریعے زمین کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ جناب اگر آیت کا ترجمہ واضح ہو گیا تو آپ سے ایک سوال ہے کہ جب قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ان امور کو حاصل کیا جا سکتا ہے، ان امور پر قدرت حاصل کی جا سکتی ہے، تو جب قرآن مسلمانوں کے گھر میں موجود بھی ہے، مسلمانوں کو قرآن پڑھنا آتا بھی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمان مردوں کو زندہ نہیں کر پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اپنے علم کے طفیل زمین کے ٹکڑے نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ مسلمان پہاڑوں کو نہیں چلا سکتے؟ لہذا جناب والا اس سوال میں غور کیجئے گا۔ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب وہی جواب ہے جو آپ کے اشکال میں ہمارا جواب ہوگا۔ لہذا جو بھی ہے آپ اس سوال کا جواب دیں گے، وہی آپ کے اشکال کا ہماری طرف سے جواب ہوگا۔ اور وہ جواب کیا ہو سکتا ہے کہ ہاں قرآن صادق ہے، اگر اللہ نے قرآن میں بات کہی ہے تو بات صحیح ہے، لیکن ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ کیا ہے کہ ہر مرتبے کی کچھ خاص شرائط ہوتی ہیں، ہر مرتبے کے کچھ خاص قوانین ہوتے ہیں۔ جب تلک ان شرائط کو حاصل نہ کیا جائے، جب تلک قوانین پر عمل کر کے اس مرتبے تک پہنچنے کی اہلیت کو حاصل نہ کر لیا جائے، تب تلک تکوینیات میں وہ مرتبہ حاصل نہیں ہوا کرتا۔ لہذا جناب ہر مرتبے تک پہنچنے کے لیے جو اس کا راستہ ہے، جو اس کی صراط مستقیم ہے، اس صراط مستقیم پر چلنا پڑتا ہے۔ اس صراط مستقیم پر چل کے ان شرائط کو حاصل کرنا پڑتا ہے، ان شرائط کو متحقق کرنا پڑتا ہے جو اس مرتبے میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ جب انسان اس صراط مستقیم پر چلتا ہے اور ان شرائط کو حاصل کرتا ہے، تب جا کے وہ اس مرتبے میں داخل ہو پاتا ہے اور اس مرتبے کی برکات و کرامات کا اہل بن پاتا ہے۔
لہذا جناب والا جس طریقے سے قرآن کے ذریعے ان امور پر قدرت حاصل کرنے کے لیے چند شرائط کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اللہ اسم اعظم سے مستجاب الدعوات بننے کے لیے صراط مستقیم پر چل کر چند شرائط کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اسی بات کو قرآن کی زبانی بیان کروں تو خود اللہ نے جب یہ آیت بیان فرمائی وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى کہ اس قرآن کے ذریعے ان امور پر قدرت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے بلا فصل اسی کے بعد ایک جملے کا اضافہ کیا بل للہ الامر جمیعا، بلکہ تمام تر امور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا ان تمام امور کا انسان اہل بن سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تمام تر امور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا اہل بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندگی کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، بندگی کی معراج حاصل کی جائے۔ جب انسان بندگی کی معراج حاصل کر لیتا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے ان امور پر بھی قدرت حاصل کر سکتا ہے اور اللہ اسم اعظم کی برکات کو بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان بندگی ہی کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، اگر انسان بندگی کی صراط مستقیم پر پیش آنے والی شرائط میں کوتاہی کرتا رہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ وہ قرآن کے ذریعے ان امور کا اہل بن پاتا ہے اور نہ ہی وہ اللہ اسم اعظم کے ذریعے مستجاب الدعوات قرار پاتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔